بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں دو علماء اکرام کے کچھ کلپس بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ ایک تو ہے مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے پارس خورشید صاحبہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کچھ کہا کہ لوگ اس پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو عمران خان صاحب سے بھی جوڑا، بہت سے لوگوں نے اس کو حکمرانوں سے جوڑا، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے حکمرانوں کا اس میں نام لیا۔ اس کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم 27ویں کی شب کو ختم قرآن کے موقع پر ہم دعا نہیں بد دعا کا اہتمام کریں گے۔ انہوں نے خاص طور پر سندھ حکومت کا نام لیا اور کہا کہ اس کو ایڈٹ مت کرنا، اپنی ٹیم کو یا جو بھی لڑکا ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈٹ مت کرنا، اور کہا کہ آپ لوگ بھی بد دعائیں لکھ کر لے کر آئیں اور ہم بینر لگائیں گے کہ اس دفعہ بد دعا کروائی جائے گی۔ اب علماء جو ہیں وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں موجودہ حالات سے، اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی اس وقت جو معاشی ابتری ہے، معاشی بحران ہے، اس سے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آ کر بھی دعا کرواتے ہیں کہ جی اس لیے دعا کریں، اور یہ آپ دیکھیے کہ اکثر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جمعے کے وقت بھی جب اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی جو اس وقت غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میں نے کہا پہلے جو کلپ تھا اس میں کچھ کنفیوژن کہیں یا کہ جی کچھ، کیونکہ پارس صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سوال کیا کہ جی ان کو کیا اپنا سٹانس بدلنا چاہیے جو وہ اداروں کے حوالے سے حکمرانوں کے بارے میں کرتے ہیں، یا ان کو کوئی اس پر کوئی اپنا رائے بدلنی چاہیے، یعنی جس طرح مفاہمت یا اس قسم کا شاید ان کا موقف تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی میں حکمرانوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے میں اندر سے مر چکا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب رب کا بلاوا آئے اور میں بھی چلا جاؤں، اور میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ دوزخ میں جائیں گے، یہ خبیث ہیں، اور اس طرح انہوں نے بات کی۔ مگر اب ایک اور حال میں ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ امیر عباس جو بڑے زبردست اینکر ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ غالباً عید شو کے حوالے سے ہے، اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب سے وہ سوال کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ وہ 8 مہینے سے جیل میں ہیں، آپ کے ان سے بڑی ایک دوستی، ایک تعلق رہا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ رات جتنی مرضی گہری ہو صبح ہو کر رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ہو نہ ہوں وہ صبح ہم دیکھیں نہ دیکھیں تو صبح تو ہوگی، یعنی وہ امید کا پیغام دے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ وہ واضح طور پر یہ سوال ہے اور اس کا براہ راست یہی جواب، یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر پھر بات کریں گے کہ یہ علماء اب پریشان کیوں ہیں۔ کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے میں، پورے خطے میں، آپ دیکھیں نا خطے کے حوالے سے خاص طور پر اس لیے رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک جیسے حالات ہوتے ہیں، ایک جیسی اکانومی ہوتی ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ پورا خطہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یا کیا اس کے معاملات ہیں۔ تو سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں رہنے والی ہے، سب سے زیادہ مہنگائی، اور ایک اور بری خبر یہ ہے کہ سب سے کم جو ترقی کی شرح ہے، سب سے کم، وہ بھی پاکستان۔ اتنے برے حالات ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ سری لنکا سے بھی برے حالات ہو گئے ہمارے، سری لنکا سے بھی جو ڈیفالٹ کر چکا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جی اب شاید علماء بھی کہہ رہے ہیں جی تو بددعائی کی جا سکتی ہے حکمرانوں کے لیے۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک اور کلپ ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، کہ جس میں پارس صاحبہ نے حکمرانوں کے حوالے سے سوال کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے یا ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، خود احتسابی تو دین میں بھی ہے، احتساب ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ دل کی آنکھوں کے اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اندھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس طرح درندے ہوتے ہیں، بھیڑیا ہوتا ہے، اس کو کبھی رحم آتا ہے؟ تو ان کے ہاں رحم ہی نہیں ہے، ان حکمرانوں کے ہاں، ہمارے حکمرانوں کے ہاں رحم ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں اب علماء کر رہے ہیں تو سوچئے کہ کیا حالات ہیں۔ اچھا پہلے یہ سنیے جناب کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں طارق جمیل حکمرانوں کے بارے میں۔ حکمرانوں کے کڑے احتساب سے متعلق بھی کئی احادیث ہیں۔ ہمارے یہاں جو یہ حکمران ہیں یہ اس خوف سے، اس ڈر سے بالکل ماورا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اب اس کا جواب سنیے گا ذرا کہ جی یہ خوف ڈر ہمارے حکمرانوں میں کیوں نہیں ہے۔ کے اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کی آنکھیں ان کی کوئی نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں۔ یہ اب 27ویں شب پر مولانا طارق جمیل کی دعا کچھ دیر بعد، یہ ٹائٹل چل رہا ہے، سنو ٹی وی پر یہ پروگرام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ دل کے اندر ہیں حکمران۔ اس لیے نہ انہیں ظلم نظر آتا ہے، نہ کسی کو بے گناہ قتل کرنا نظر آتا ہے، نہ کسی پہ زیادتی کرنا انہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں یہ جانور ہیں۔ یہ حکمران دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں یہ حکمران جانور ہیں۔ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے، بہت سخت۔ کبھی بھیڑیوں کو رحم آتا ہے کہ میں بکری کو نہ
मारूं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कभी शेर को रहम आता है कि मैं हिरनी को न मारूं कि इसके पीछे दूध पीता बच्चा है। अब ये दरिंदों की बात कर रहे हैं। खैर, अब बात यह है कि बहुत से लोग ये बात शुरू कर देंगे कि शेर तो इंतखाबी निशान भी है एक सियासी जमात का, और आखिर में वो कहते हैं कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये हम पर रहम किया जाता है, रहमतुल्लिल आलमीन की वजह से, वरना माजी में जो कौमें ये गुनाह करती थीं तो उनके चेहरे बिगड़ जाया करते थे, बदल जाया करते थे। तो ऐसे ही इंसान भी दरिंदे बन जाते हैं, देखने में वो इंसान होते हैं। तो अल्लाह के नबी की रहमत है कि हमारे चेहरे तब्दील नहीं होते, वरना अल्लाह ताला ने बंदर भी बना दिया और खंजीर भी बना दिया। हमें भी बना सकता है, लेकिन वो कमली वाले की कहते हैं उसकी दुआ। अब ये देखिए ये कितनी सख्त स्टेटमेंट है मौलाना तारिक जमील साहब की। इसके साथ आप ये देखें कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है। इसी तरह चलाना, एडिट नहीं करना, इस पर इस तरह चलाना। इंशाअल्लाह हम 27वीं रात में सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआओं का इंतजाम किया जाए। इस दफा सोच रहा हूँ 27वीं रात जो खत्म कुरान की रात में हम दुआएं मांगे ही नहीं, बद्दुआएं पे ही प्रोग्राम शुरू करें, बद्दुआओं पे ही खत्म करें। इतने शिद्दत गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जनाब दुआएं नहीं बद्दुआएं होंगी। नहीं, अब रमज़ान मुबारक में कह रहे हैं गाली तो नहीं दे सकते, तो जनाब बद्दुआएं दें, और वो कह रहे हैं लिख कर लेकर आएँ आप बद्दुआएं, क्योंकि मैंने कभी बद्दुआएं इस तरह की नहीं, दी नहीं, तो मेरे ज़हन में नहीं है क्या बद्दुआएं मांगी जाएं। तो आप लोगों के ज़हन में जो है वो लिख कर लेकर आएँ, और हम बैनर लगाएंगे कि इस दफ़ा हमारे यहाँ दुआ नहीं बद्दुआ करवाई जाएगी। इस दफा हमारे यहाँ दुआ नहीं होगी, खत्म कुरान पे बद्दुआ होगी। बैनर लिख के लगाएंगे, हमारे यहाँ लोगों ने लगाया तो रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, मैं लगाऊंगा हमारे यहाँ चीख चीख के बद्दुआएं की जाएंगी, रो रो के भी नहीं। अब कराची के हवाले से मैं बता दूं, स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा हो चुका है, ऐसे इससे मनाजिर नज़र आते हैं। अब तो लाहौर का भी यही हाल हो गया है, किस किस शहर का रोना रोए। अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तमाम अहबाब से शिरकत की। अब बद्दुआ के अल्फाज, मैंने इतनी कभी बद्दुआएं दी नहीं है, तो वो अल्फाज आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग लिख के जिस जिस के दिल में जिस किस्म की बद्दुआ आ रही है ना, वो तमाम बद्दुआएं एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दें। हदफ एक ही होना चाहिए उसमें, किसको दे रहे हो, ठीक है ना। ये क्लिप बहुत लोगों ने शेयर किया है, बहुत ज़्यादा ये क्लिप वायरल है। और अब ये मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, वो थोड़ा सुन लीजिएगा। बहरहाल इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पर भी करते हुए, और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक भी रहा। तो वो जो गुज़श्ता 8-9 माह से जेल में हैं और जिन मुकदमात का, आप तो सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलजिम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो। देखिए मुजरिम हैं, सज़ा काट रहे हैं, जेल में हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में। रियासत की नज़र में मुश्किलात उनकी को कम होगी। देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर हो जाए। ठीक है, तो ये उनका जवाब है, रात जितनी मतलब सुबह होगी तो सुबह होगी, इसकी भी होगी, हम देखेंगे नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है वो उम्मीद हैं कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, क्योंकि तारिक जमील साहब ने जवाब ये दिया, रात कितनी ही लंबी हो जाए सुबह ज़रूर होती है, ये अल्लाह का निज़ाम है, जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो रोशनी होती है, इस रात की भी सुबह होगी, ज़ालिमों ने अंजाम को पहुँचना है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब वो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि जी ये रात है, इसकी सुबह होगी, और फिर वो ज़ालिमों के बारे में भी कह रहे हैं कि जनाब इस रात की भी सुबह होनी है और ज़ालिमों का अंजाम होगा। अब इसका मतलब है क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले ज़ालिम हैं? यहाँ फिरौन ने कितना जोर लगाया कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, 70,000 बच्चे मार दिए। मूसा पैदा हो गई रहा और उसके घर में ही उसके घर में पला और उसके मुंह से निकला यही है मेरा कातिल, नहीं मार सका। ये अब देखिए ज़ालिमों के बारे में कह रहे हैं, तो ज़ालिमों ने अपने अंजाम को पहुंचना है। ये इमरान खान साहब के हवाले से सवाल है, तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो लिहाजा मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जिन्होंने बात की, इमरान खान का सवाल यही था उनका, पारिस का, कि जी आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे, क्या वो अपना स्टांस बदलें? तो कहते नहीं, मेरे पास हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम नहीं, ये अपने लिए जहन्नम के गड्ढे खोद रहे हैं, इनको पता लग जाएगा जब ये खबीस मरेंगे। ये देखिए, ये उन्होंने जवाब दिया था। थोड़ा सा मैं आपको ये भी सुनवा देता हूँ। इमरान खान को क्या मशवरा देंगे कि ये उनका सवाल था, और अंदर से मर गया हूँ, कहते हैं जब से मेरा बेटा मेरे पास कोई पैगाम नहीं हुक्मरानों के लिए, मैं अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, अल्लाह का बुलावा आए और मैं चला जाऊँ। ये बहुत दुखी, और जब से उनके बेटे इस दुनिया से गए हैं तो उसके बाद से आप देखते हैं आप आते भी कम हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, आपको बहुत कम नजर आएंगे मौलाना तारिक जमील। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, ये सब अपने लिए जहन्नुम के गड्ढे खोद रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा जब ये खबीस मरेंगे। जनाब ये हुआ है उलमा की तरफ से और उनकी जानिब से ये बातें की गई हैं।
اب آخر میں آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتا ہوں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی چند دن قبل ہی تقریباً 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں آپ نے اضافہ دیکھ لیا، گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھ لیا، IMF سے بھی معاملات آگے چل کر طے ہونے ہیں، ابھی PIA نے بکنا ہے، بہت کچھ ہونا ہے IMF سے۔ جب خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی سخت شرائط ہونی ہے ابھی IMF کی، تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا۔ یہ ابھی IMF کی پچھلی شرائط اگر سخت تھیں تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہونی ہے سخت، تو وہ کیا ہونا ہے۔ اور ڈیفالٹ کر چکا سری لنکا، اس کے حالات ہم سے بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا، پاکستان میں رواں مالی سال خطے میں مہنگائی سب سے زیادہ، معاشی شرح نمو کم رہنے کی پیشگوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے پاکستان میں رواں مالی سال 2023-24 کے دوران خطے میں مہنگائی سب سے زیادہ اور معاشی شرح نمو سب سے کم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ مہنگائی سب سے زیادہ اور ترقی کی شرح سب سے کم، یعنی اتنی زیادہ بے روزگاری اور اتنی زیادہ غربت۔ جب ترقی کی شرح کم ہوگی تو غربت بھی زیادہ ہوگی، بے روزگاری بھی زیادہ ہوگی، تو وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ڈیولپمنٹ آف آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں رواں مالی سال معاشی شرح نمو صرف اور صرف 1.9% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ADB نے پاکستان میں رواں مالی سال اوسط مہنگائی 25% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں پڑوسی ملک بھارت میں رواں مالی سال مہنگائی، یہ سنیے گا، پاکستان میں 25% اور بھارت میں 4.6%۔ ہمارے ہاں 25%، بھارت میں صرف 4.6%، جبکہ بنگلہ دیش میں 8.4 اور بھوٹان میں مہنگائی 4.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں 25%، کوئی قریب بھی نہیں ہے جی کہیں اتنی مہنگائی ہو رہی ہو۔ یعنی ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے، پتہ نہیں حساب لگائیں، 5 گنا زیادہ، 6 گنا زیادہ دوسرے ممالک سے، 8 گنا زیادہ۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مالدیپ میں مہنگائی 3.2%، نیپال میں 6.5% اور سری لنکا جو حال میں ڈیفالٹ کر گیا تھا، کہتے ہیں جی ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا، یہی کہتے ہیں نا PD والے، ڈیفالٹ سے بچایا۔ جو محمد زبیر صاحب کہتے ہیں جی یہ جھوٹ ہے، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا ملک، یہ آئے ہیں تو اس کے بعد سارا کچھ ہوا ہے۔ سری لنکا میں مہنگائی کی شرح 7.5% رہنے کی توقع ہے، صرف اور صرف 7.5% مہنگائی وہاں پر، سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا، اور جہاں انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے وہاں 25%۔ اور ابھی کہیں گے جی مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے تو 30% سے اوپر پہنچا دی ہوئی تھی، تو اب ہم 25 پر لے آئے ہیں، دیکھیں ہم نے کمال کر دیا۔ اور عمران خان کے دور میں 12% تھی تو کہتے جی بڑی چیخیں نکل گئی ہیں اور بربادی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مہنگائی مارچ نکال رہے تھے اور اس کو گرا رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال بھارت میں معاشی شرح نمو 7%، بھارت میں 7%، اور 1.9 ہے پاکستان میں، اور بھارت میں 7%۔ بنگلہ دیش میں معاشی شرح نمو 6.1% رہنے کا امکان ہے۔ اب یہ پتہ ہے کہ کریڈٹ لیں گے، دیکھیں یہ تو منفی میں ہمارے پچھلے دور میں گئی تھی، تو ہم دیکھیں اس کو اب 1.9 پر لے آئے ہیں۔ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں 1.7%، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہے ہیں 1.9%، تو یہ کہیں گے ہم یہ تو مائنس سے ہم لے آئے ہیں، تو کتنا کمال کر دیا ہم نے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں 6.1%، یہ ہمارے تھی جی عمران خان صاحب کے آخری سال میں 6%، تو بنگلہ دیش میں 6.1% رہے گی رواں مالی سال، اور ہم 1% پر ہوں گے۔ اشاریہ کے بعد والا جو ان کا نا 1.1، ہم نے اس کو ہی کافی سمجھا ہوا ہے بنگلہ دیش کے مقابلے پہ کہ 6.1 ہے تو ہم 1 پر ہی ہوں تو بہت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان کی شرح نمو، معاشی شرح نمو انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن سے کم رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اب آئے گی انویسٹمنٹ، جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، جب ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے، اور ابھی IMF کے پروگرام میں آپ نے جانا ہے۔ ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے مطابق سنگاپور، آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق سنگاپور، تھائی لینڈ، ویتنام سے بھی پاکستان کی معاشی شرح نمو کم رہنے کی توقع ہے۔ کوئی ملک نہیں رہ گیا جی جو ہمارے قریب ہو، ہم سے نیچے ہو، نہیں، ہم سب سے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں مالی سال سری لنکا کی معاشی شرح نمو پاکستان کے برابر یعنی 1.9% رہنے کا امکان ہے۔ سری لنکا کی مہربانی ہے جی، ڈیفالٹ کرنے والے ملک جو ہے نا وہاں بھی 1.9% ہی رہنی ہے، لیکن مہنگائی وہاں کم ہوگی، ہم سے کہیں کم ہوگی، جو معاشی ترقی ہے وہ 1.9% ہمارے برابر ہے۔ ADB کہہ رہا ہے کہ جی اگلے سال جو ہے نا اس کے بعد 2.8% رہنے کا امکان ہے، تو بھی آپ 1.9% پر ہی خوش رہیں، اسی پر جناب گزارا کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، یہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ اللہ حافظ۔